انسان دوستوں، السلام علیکم۔ اللہ کے نام کے ساتھ جس کی رحمت پرجوش اور شفقت رحیمی ابدی ہے۔ آج کی میری ویڈیو کا عنوان ہے مذہبی نصب العین بمقابلہ سیاسی حقیقت۔ یہاں میں نے ایک تجزیاتی گفتگو کرنے کی کوشش کی ہے جو جاوید احمد غامدی صاحب کے ایک انٹرویو پر مبنی ہے، جسے شہزاد غیاث شیخ نے اپنے یوٹیوب چینل پاکستان ایکسپیرینس پر پیش کیا ہے۔ بہت اچھا انٹرویو ہے، تو سوچا اس پر ویڈیو بننی چاہیے، تو اس پر ایک تجزیاتی ویڈیو بنانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گی۔ غامدی صاحب اس ویڈیو میں کہتے ہیں کہ ایران نے کوئی جنگ نہیں جیتی۔ ان کے نزدیک ایران کی حکمت عملی کے نتائج خود ایران، پورے مشرق وسطیٰ اور 56 عیسائی ممالک ہیں، ان سب کے لیے تباہ کن ثابت ہوں گے اور ان سب کو اس کے نتائج بھگتنے ہوں گے۔ آپ کا خیال ہے کہ جب مذہبی حکومت قائم ہو جائے، چاہے وہ جمہوری طریقے سے قائم ہو چاہے وہ غیر جمہوری طریقے سے قائم ہو، اسے ہٹانا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ پھر یہ قوتیں، مذہبی قوتیں ہیں، اپنے نظریات کے حصول کے لیے، اس کے نفاذ کے لیے معاشی اور سماجی حقائق کو قربان کر دیتی ہیں۔ جاوید احمد غامدی اور وحید الدین خان صاحب کی یہ بات ہمیشہ دل کو لگتی ہے کہ ہماری مذہبی قیادت اپنے نظریات کو دعوت کا موضوع بنانے کے بجائے اس کے نفاذ کا مطالبہ کرتی ہے۔ غامدی صاحب کے نزدیک ایران نے کوئی جنگ نہیں جیتی۔ ان کا ماننا ہے کہ یہ ایران کی کوئی لائق حکمت عملی نہیں تھی۔ مسلم ممالک کی بدقسمتی یہ ہے کہ جب وہاں مذہبی حکومت قائم ہو جاتی ہے تو اسے ہٹانا ممکن نہیں ہوتا۔ اب صورتحال افغانستان میں بھی دیکھ رہے ہیں، یہ ایران میں بھی دیکھ رہے ہیں۔ آیت اللہ خمینی صاحب آئے، اس کے بعد خامنائی صاحب آئے، اس کے بعد مجتبیٰ خامنائی آ گئے۔ وہاں پر کسی عوامی فیصلوں کی بنیاد پر یہ نہیں آتے اور یہ ان کو ویٹو پاور حاصل ہوتا ہے۔ یعنی آیت اللہ خمینی صاحب کو بھی ویٹو پاور حاصل تھا اور اس کے بعد خامنائی صاحب کو بھی، مجتبیٰ خامنائی وہ پتہ نہیں خدا جانے کس حال میں ہے، ان کے نام پر حکومت چل رہی ہے کہ نظریات کا جو نفاذ ہے وہ معاشرے کو تیار کیے بغیر ہر حکمت عملی کو بالائے طاق رکھ کر جو ہمارے اہل علم، ہمارے مذہبی قیادت نظریات کو نافذ کرنا چاہتی ہے، اس کے نتائج اب مسلم معاشروں میں ڈھکے چھپے نہیں رہے اور یہ بڑی تیزی سے یہ سب کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ اس کے لیے ان کے پاس نہ کوئی ہوم ورک ہوتا ہے، نہ کوئی تیاری ہوتی ہے، نہ ان کے پاس کوئی ایسی معاشی طاقت ہوتی ہے، نہ مسلم معاشروں کے اندر جس نظریات کی وہ بات کر رہے ہوتے ہیں اس کی کوئی سمجھ ہوتی ہے۔ یہی سبب ہے کہ بین الاقوامی دنیا بھی، کیوں اب دیکھیں جو مسلمز ہیں وہ ایسا نہیں کہ خالی مسلم ممالک میں رہتے ہیں، ان کی ایک بڑی تعداد امریکہ میں، یورپ میں اور دنیا کے بہت سے دوسرے ممالک میں رہتے ہیں، اور ظاہر ہے جب کوئی جہاں رہتا ہے تو وہ اپنا ایک اثر بھی رہتا ہے۔ تو یہ نہ صرف یہ کہ ان کے معاشروں کے لیے مسائل کا سبب بنتی ہے، بلکہ ساری مسلم دنیا میں یہ مسائل کا سبب بنتی ہے، اور اس قسم کی جو نظریاتی بحث چھیڑ کر اور نظریاتی چیز کو زبردستی نافذ کر کے جو الجھنیں پیدا ہوتی ہیں، جو مشکلات آتی ہیں، وہ مسلم معاشروں کے لیے بہت خطرناک ہے اور مسلم معاشرے اس حوالے سے بہت مصائب کا شکار ہو رہے ہیں۔ اس کے مقابلے میں ان کا یہ کہنا ہے جو ہماری جو سیاسی قیادت ہے وہ کافی لائق ہے، وہ زمینی حقائق کو سامنے رکھ کے فیصلے کرتی ہے۔ اور دیکھیں پاکستان نے بھی اس موقع پہ جس طرح کے فیصلے کیے ہیں، پورے آپ مڈل ایسٹ کو آپ سامنے رکھ لیں، ان کے جو فیصلے ہیں، ترکیہ کو آپ سامنے رکھ لیں، وہ ایسا نہیں ہے کہ ایران کا ساتھ دینے کے لیے ایک ساتھ وہ کھڑے ہو گئے اور اسرائیل پر اٹیک شروع کر دیا ہو، نہیں، وہ حکمت عملی سے کام لیتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ ہماری اپنی پوزیشن کیا ہے اور اگر ہم کوئی اقدام کریں گے تو اس کے کیا نتائج نکلیں گے۔ تو جاوید احمد غامدی صاحب کا یہ جو نقطہ نظر ہے، یہ ظاہر وہ اکثر بیان کرتے رہتے ہیں۔ یہ عصر حاضر کے تناظر میں اور ایران امریکہ جنگ ہے، اس تناظر میں اگر آپ سے دیکھیں تو یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ مذہبی قیادت ان کی بات کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اپنے مقصود نظریات کی جو مذہبی جو تعبیرات انہوں نے کر رکھی ہیں اس کو نافذ کرنے کے لیے تھوڑا بہت اسٹڈی کرنی چاہیے، بات کو سمجھنا چاہیے، تاکہ مسلم معاشرے انتشار کا شکار نہ ہوں اور حقائق پر مبنی مسلم معاشروں میں جو فیصلے ہوں وہ حقائق کو سامنے رکھ کر ہوں، وہ پریکٹیکل وزڈم کے تحت ہوں، وہ فیصلے ہوں جن پہ عمل کیا جا سکتا ہو، جو چل سکتے ہوں۔ اس کے برعکس اور سب سے اہم چیز ایک تو سیاسی معاملات ہیں اور معاشی معاملات ہیں۔ اگر جب تک آپ معاشی لحاظ سے مستحکم نہیں ہوں گے تو آپ کے کوئی بھی فیصلے اہمیت کے حامل نہیں ہوں گے۔ تو عوامی بہبود کے بغیر معاشروں میں معاشی استحکام نہیں آتا۔ آپ کے سامنے افغانستان کی مثالیں موجود ہیں، آپ کے سامنے ایران کی مثال موجود ہے کہ وہاں پہ عوامی بہبود کے کام کتنے ہو رہے ہیں اور وہ اس سے جو مسلم معاشرے ہیں ان کے معاشرے معاشی لحاظ سے کہاں کھڑے ہیں، یہ کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ تو اب یہ سیاسی قیادت کو ہماری جو جس طرح وہ بات کو سمجھتی ہے، ممکنات کے دائرے میں
اپنی پالیسیز کو امپلیمنٹ کرتی ہے اور ممکنات کے دائرے میں کچھ حاصل کرنا چاہتی ہے، جبکہ مذہبی قیادت کو دیکھے تو نیری جذباتیت کا مظاہرہ کرتی ہے اور اس کے نتیجے میں ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے، اور ٹکراؤ جو ہے مسلم معاشروں کے لیے اور ایک کمزور معیشت یا کمزور، اب دیکھیں سعودی عرب وغیرہ معاشی لحاظ سے بہت مستحکم ہے، لیکن ان کی فوجی طاقت بہت کمزور ہے۔ یہی سبب ہے کہ انہوں نے اپنی دولت کو بچانے کے لیے امریکہ سے معاہدے کیے ہوئے ہیں، ورنہ تو کوئی بھی ملک ان پہ چڑھ دوڑے گا۔ اور انہوں نے کہا بھی اگر معاہدہ اگر امریکہ سے نہ ہو یا تو بلوچستان سے ہی کچھ جھتے نکلیں گے اور وہ ساری دولت لوٹ کے جو ہے بلوچستان لے آئیں گے، یہ بھی ممکن ہے۔ سعودی عرب وغیرہ نے جو معاہدے کیے ہوئے ہیں، اپنے دفاعی معاہدے، وہ سوچ سمجھ کے کیے ہوئے ہیں۔ وہ ان کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اپنا اتنی بڑی دولت رکھ کے اپنا دفاع کر سکیں، تو ان کو پریکٹیکلی سمجھنا چاہیے۔ غامدی صاحب کا یہی کہنا ہے کہ بھئی حکمت سے کام لو، اور حکمت یہ مومن کی کھوئی ہوئی میراث ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہہ کر بات اپنی ختم کروں گا کہ غامدی صاحب ہی کا کہنا ہے یہ کہ ریاستیں نظریات سے نہیں چلتی، درست فیصلوں سے اور عوامی فلاح سے چلتی ہیں۔ عوام کی فلاح کے یار پروگرام بنائیں، مساجد کو ان کو لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے، لوگوں کو ان کی معیشت کو بہتر بنانے کے لیے انہیں صلاح دیں۔ مساجد کو آپ انڈر اسٹیمیٹ نہ کریں، مساجد بہت اہم جگہ ہیں۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، یعنی یہاں مساجد میں صرف اللہ کی پکار ہونی چاہیے، اور اگر ہماری مساجد میں صرف خدا کی کبریائی بیان ہو اور یہ گاڈ اورینٹیڈ ہو جائیں تو آپ یقین کریں یہ فرقہ واریت دم توڑ دے گی۔ یعنی خدا کی مدد وہ آپ کے ہر عمل میں، اگر آپ خدا کی طرف دیکھ کر فیصلے کریں گے تو آپ کے ہر فیصلوں میں خدائی مدد شامل ہونے کے امکان پیدا ہو جائیں گے۔ تو مساجد کو آپ بالکل انڈر اسٹیمیٹ نہ کریں۔ مساجد میں لوگوں کی اصلاح کا، لوگوں کو صحیح پیغام دینے کا اپنی فرقہ واریت کے لیے استعمال نہ کریں۔ دیکھیے پھر کتنی جلدی انشاءاللہ تبدیلی آتی ہے۔ اس سے جو ہے اگر معاشرے میں بہتری آئے گی، اور جب بھی کوئی فیصلہ کریں تو حقائق کو، عالمی سیاست کے اصولوں کو تسلیم کرتے ہوئے فیصلے کریں، ورنہ مسلم قومیں ایک بحران سے نکلیں گی دوسرے بحران میں جاتی رہیں گی اور برباد ہوتی رہیں گی۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ ویڈیو پسند آئے تو میری ویڈیو کو لائک کیجئے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ آواز و پیشکش سراج الدین۔